از کم مجھ سے یہ بہت بہتر ہے. عید کا سلسلہ یہ چلتا رہے گا، ہمارے ساتھ رہے گا. مجھے بیٹلز کا گانا یاد آ رہا ہے، فول آن دا ہل. The fool on the hill sees the world spinning round, the eyes in his hand see the world going round. جس کو ہم بیوقوف سمجھتے ہیں وہ ایک کونے میں کھڑا ہے اور وہ دنیا کو گھومتا دیکھ رہا ہے، لوگوں کو آتے جاتے دیکھ رہا ہے. جتنے چہرے میں شاید ساری زندگی میں دیکھوں وہ ایک دن میں دیکھ لیتے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو ایک نظر میں آپ کی روح میں جھانک لیتے ہیں، آپ کا کردار سمجھ جاتے ہیں، آپ کی فطرت سمجھ جاتے ہیں، کیونکہ انہوں نے اتنی زندگی دیکھی ہوتی ہے. یہ ان دو چار لوگوں سے بات کر کے کم از کم میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ میں نے بہت کچھ سیکھا. تعلیم تو نہ جانے مجھے کتنا سکھایا، لیکن ان لوگوں سے بات کر کے جتنا میں نے سیکھا اس کی کوئی چھوٹی چھوٹی سی باتیں ہوتی ہیں. صرف اتنی سی بات جو بابا نے کہی کہ جی ٹردے پھر دے لو، چھوٹی سی بات ہے کہ کسی سے بیٹھ کے گپ مار لو. ان لوگوں سے بات کرنا. ہم نے ایک اور چیز جو میں سمجھتا ہوں ہمارے معاشرے میں سے کم ہو گئی ہے، ہم نے کھل کے کسی سے بات کرنا چھوڑ دیا ہے. ہم پریٹینشیس باتیں کرتے ہیں. ہم یہ بات تو کرتے ہیں کہ میں، ڈپینڈ کرتا ہے کس طبقے سے آپ کا تعلق ہے، لیکن ہم باتیں کرتے ہیں میں کہاں گھومنے گیا، میں نے کیا خرید لیا، میں نے کہاں کھانا کھایا تھا اور اس نے کیا برائی کی تھی، اس کا عیب کیا ہے، اس کی تنقید کر لو، اس کی چغلی کر لو. لیکن بیٹھ کے خیالات کا اظہار یا خیالات کا تبادلہ تو ہمارے میں نہیں رہا. اور یہ وہ چیز ہے جس کو میں کہتا ہوں دا سولوشن. آج کل میں اس پہ بڑی محنت کر رہا ہوں. مینا مجھے بھی تھوڑی دیر پہلے کہتی ہے آپ نے خالی فیس بک پہ کہا، اپنے بلاگ پہ کہا، ٹی وی پہ نہیں کہا. تو میں ٹی وی پہ کہہ دیتا ہوں کہ میں ان چند لوگوں کی تلاش میں ہوں، زیادہ نہیں، 15 سے 20 لوگ جو بیٹھ کے صرف بات کرنا چاہیں، کچھ بھی نہیں کریں، صرف بیٹھ کے بات کر لیں. لگتا ہے اس کے بعد کہ میں صحیح سوچ رہا ہوں یا نہیں؟ اگر مجھے باتوں پہ یقین نہیں ہوتا تو شاید میں یہاں پہ نہیں ہوتی. آئی تھنک باتوں سے بہت فرق پڑتا ہے. آپ بات کرتے ہیں تو صرف آپ بات نہیں کرتے، بہت سارے لوگ آپ کو سنتے ہیں، دوسرے بھی تو بات کرتے ہیں، ان کی بھی تو ہم سنتے ہیں. مگر آپ کو بات ایسی کرنی چاہیے جو کسی کو ہرٹ نہیں کرے. ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے یو شوڈ ٹیک کیئر. وہ تو بہت سارے لوگ اینڈ لوگوں کو اپنا دماغ کھلا رکھنا چاہیے جب لوگ بات کریں. اگر آپ کسی پرٹیکولر شخص کے بارے میں بات کریں تو مجھے اپنے پہ نہیں لے جانا چاہیے. آئی شوڈ تھنک اٹ ویری پازیٹیو. دس از ویری ویری امپورٹنٹ تھنگ ان آور سوسائٹی. نجم صاحب ہے کراچی سے. السلام علیکم نجم صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام بھائی، فرمائیے. السلام علیکم فیصل صاحب. جناب وعلیکم السلام، فرمائیے. فیصل صاحب جی، یہ برائی کے بارے میں کافی بہت دیر سے بات ہو رہی ہے آپ کی، ڈاکٹر صاحبہ کی، فضائی صاحبہ کی، سب کی. لیکن میں بھی یہی چاہتا ہوں، آپ بھی یہی چاہتے ہیں. آپ تو میڈیا سے وابستہ ہیں جی، آپ تو پاور میں ہیں جی. جیسے شروع میں آپ نے یہ بات فرمائی کہ میں دیکھتا ہوا آیا فلاں جگہ وہ یہ برائی ہو رہی تھی، یا وہ بھیک مانگ رہا تھا، یا اس طریقے سے وہ کام کر رہا تھا، میں کچھ نہیں کر سکا، میں اسٹوڈیو آ گیا، میں اپنے گھر چلا گیا، میں سارا دن سویا. آپ تو اتنے پاور میں ہونے کے بعد اس نتیجے میں پہنچے ہیں. لیکن ایک عام آدمی کس طریقے سے برائی ختم کرے گا، کس طریقے سے وہ چاہتے ہوئے بھی کس طریقے سے وہ ختم کرے گا؟ ایسا آپ نے شاید میری بات سنی، میں نے نہیں کہا کہ میں کچھ نہیں کر سکا، میں نے یہ عرض کی تھی کہ میں نے کچھ نہیں کیا. بات وہی ہو گئی. میں سے بڑا فرق ہے، بڑا فرق ہے. اگر میں کرنے پہ آؤں تو کر سکتا ہوں، لیکن کرتا نہیں ہوں. کرنا کیوں نہیں کر سکتے آپ پھر؟ بس کیونکہ میں کاہل ہوں، میں گناہگار ہوں، آپ کا خطاوار ہوں، میں کاہل ہوں. صاحب آپ کاہل نہیں ہیں، آپ گناہگار نہیں ہیں. اگر آپ چاہیں تو اس کو ختم کر سکتے ہیں. جب بھی تو عرض کر رہا ہوں کہ میں نہیں کرتا تو میں گناہگار ہوا نا. وہی تو میں آپ سے عرض کر رہا ہوں نا کہ اگر اس طریقے سے کوئی بھی نہیں چاہتا، اس طریقے سے اس برائی کو ختم کرنے کے جڑ کو تو کوئی نہیں پکڑتا. شاخیں کاٹ دیتے، پتے کاٹ دیتے، جڑ تو وہیں کی وہیں رہتی ہے. یقیناً آپ جڑ تک تو پہنچیے. بد دعا کیجیے کہ اللہ ہماری نگہبانی کرے. بہت شکریہ آپ نے کال کی. نصر اللہ صاحب ہے. السلام علیکم جناب. جناب والی السلام علیکم. السلام حضور فرمائیے. وعلیکم السلام. جناب والی فرمائیے. بڑی مہربانی آپ کی. ہلو جی بہت شکریہ، فرمائیے جناب، کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ اللہ کا شکر. میں صرف یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ آپ یہ مہمانوں سے جو آپ کے معزز ہیں آج، ان سے صرف اتنا پوچھ لیجیے کہ مسائل تو آپ کو بھی معلوم ہے، ان کو بھی معلوم ہے، ان کا حل کس چیز میں ہے؟ رائٹ نصر صاحب، بہت شکریہ. فضل یہ سوال آپ کی طرف کرتے ہیں کہ آپ کے پاس تجربہ مینا سے زیادہ ہے تو ہم اس پہ بوجھ نہیں ڈالیں گے. بزرگی کا زندگی کے تجربے کا اس کا حل کہاں ہے؟
حل دوسروں کے اوپر نہیں ڈالے. میں یہ جن لوگوں نے کال بھی ابھی کی اور جو یہ صاحب فرما رہے تھے, غالباً نجم صاحب تھے, وہ جو کہہ رہے تھے کہ آپ نے یہ کہا, مطلب اس جذبے کو ریئلائز کرے. ابھی جیسے بات کی مینا نے کہ باتیں ہونی چاہیے, یہی باتیں جب ایسے لوگ کر رہے ہوتے ہیں جنہوں نے آپ کو کوئی نتیجہ نہیں, کوئی رزلٹ نہیں دیا, ہمیں ان کی باتیں بری لگ رہی ہوتی ہیں. سو بیسکلی میرا خیال ہے جذبے کی ضرورت ہے کہ جب ہم باتیں کر رہے ہیں تو اس کے پیچھے بھی کوئی ایسا جذبہ ہو کہ آپ کو کوئی ڈرامہ بازی نہ کرنی پڑے, وہ خود جا کے ٹھک کر کے وہ بات دل پر لگے اور سننے والے کو سمجھ آئے کہ ہاں یہ کرنا ہے. تو یہ مسائل, یہ سب کچھ, اس کا حل یہی ہے کہ جب تک دل میں محسوس نہیں کریں گے. اور عید کا موقع ہے, تھوڑا سا میں اس مناسبت سے یہ بھی کہوں گی کہ یہ جو ناشکری کا ایک ہم نے شروع کیا ہوا ہے سلسلہ, ایک خوشی نہیں ہے, ٹھیک ہے حالات یہ ہیں, ہمیں رہنا ہے, پہلے تو ہم اس چیز کو ایکسیپٹ کریں کہ یہ حالات ہے, یہ ملک ہے, یہ ریسورسز ہے, اس میں ہم نے سروائیو کرنا ہے. پہلے تو یہ کر لیں کہ جی رکنا ہے یا نہیں رکنا, رکنا ہے, یہاں پہ رہنا ہے. جب رہنا ہے تو اس کو پھر دل سے اپنائیں. پہلے یہ بددلی بیچ میں نہ ہو کہ جی آدھے ادھر ہیں آدھے ادھر ہیں, اچھا کچھ ہو گیا میں یہ کر دوں گا, میں ادھر, یہ پاکستان میں یہ ہو رہا ہوتا ہے. سو یہ الفاظ کا استعمال جو ہے یہ اچھا ہو, اس کو دل سے اپنے مانے, اور جب دل سے مانیں گے تو میرا نہیں خیال کسی مسئلے کے حل کے لیے مجھے فیصل کو دیکھنا ہے یا مجھے مینا کو دیکھنا ہے, مجھے کسی اور کو دیکھنا ہے. جب میں نے اس کو محسوس کر لیا ہے وہ کام صحیح ہوگا. میری تو اتنی سی بات سمجھ میں آتی ہے. حفیظ کلیم اللہ صاحب ہیں لاہور سے. السلام علیکم جناب. ہیلو جناب. وعلیکم السلام, فرمائیے. بھائی جان آپ کا ڈھول والے کا انٹرویو سنا میں نے جی, تو زندگی کے آپ نے سروس پر دیکھا, بڑی اچھی بات ہے جی. ہمارے ملک کے جو مسائل ہیں یہ پڑھے لکھوں کے پیدا کیے ہوئے, یقیناً یہ ہمارے پڑھے لکھے جو ہیں یہ اقتصادیات کے ماہر جو ہیں, جن کے بینک بیلنس جو ہے وہ گننے میں نہیں ہے, وہ غریبوں کی غربت کا باعث ہے وہ لوگ. جی, یہ ان پڑھ لوگ, یہ گوار لوگ, انہوں نے اس ملک کے اندر صرف اب تک وہ نا انصافی, غربت اور بھوک کی دیکھ رہے ہیں. مزہ فرما رہے ہیں, اور میرا بھی موقف بالکل یہی ہے. اور جن لوگوں کو ہم ووٹ دے کے, جن لوگوں کو ہم بڑا ہی سمجھ کے کچھ دیکھتے ہیں, وہ ہماری غربت کا مزید سامان کر کے اپنے بینک بیلنسوں کو سنبھالنے کے لیے نکل جاتے ہیں. لیکن حفیظ صاحب بہت شکریہ کال کیا. ہارون صاحب لاہور سے. السلام علیکم ہارون صاحب. جی السلام علیکم. جناب علی فرمائیے. جی میں کہنا چاہتا ہوں کہ جی ہمیں منیمم لیول آف لیونگ کا جو ہے نا جب تک پتا نہیں ہوگا کہ اس کے لیے کتنے پیسے درکار ہیں ہمیں, جی, اس وقت تک ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے. یہ ہم جو بات کرتے ہیں نا قسمت ہے, یہ بالکل غلط کانسیپٹ ہے. آپ یہ دیکھیے کہ آپ کے اپنے بچے کس اسکول میں پڑھ رہے ہیں اور اس کی فیس کتنی ہے, اور 9,000 کمانے والے کے بچے کس اسکول میں پڑھ رہے ہیں, اگر پڑھ رہے ہیں تو کیوں یہ فرق کیوں ہے؟ اصل میں ہمیں منیمم لیول آف لیونگ جو ہے نا وہ جاننا ضروری ہے کہ اتنے کم از کم پیسے ہمیں چاہیے ہیں. ٹھیک ہے جی بہت شکریہ. یہ جو آپ نے ایک بات کی, اس کے لیے بھی ایک ہمارا انٹرویو ہے, وہ وقت کی کمی کی وجہ سے ہم آج نہیں دکھا سکے. انشاءاللہ کل آپ کو دکھائیں گے چند ایسے لوگوں کا جن کے بچے کہاں پڑھ رہے ہیں اور کیا ہے, وہ بھی ہم کل شب کو انشاءاللہ دکھائیں گے. آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں؟